کیا آپ ہر وقت تھکی ہوئی اور پریشان رہتی ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں سکون کم اور کام کا بہت زیادہ ہے؟ اگر ہاں تو ہو سکتا ہے کہ آپ خود ہی اپنی زندگی مشکل بنا رہی ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو 10 ایسی عادتیں بتانے والی ہوں جو ہاؤس وائف کی زندگی میں بے سکونی اور پریشانی کا باعث بنتی ہیں، اور سب سے اہم بات، ہم ان کا حل بھی آپ کو بتائیں گے تاکہ ایک زیادہ خوشگوار اور پرسکون زندگی آپ گزار سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اب کچھ 10 پوائنٹس ہیں وہ ڈسکس کریں گے جو ایک ہاؤس وائف کی زندگی میں بے سکونی کا باعث بنتی ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ، اپنے آپ کو نظر انداز کرنا۔ اکثر ہاؤس وائف کیا کرتی ہیں کہ دن بھر گھر اور بچوں کی دیکھ بھال میں اتنی مگن ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنی صحت، خوبصورتی اور خوشیوں کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ وہ اپنی نیند تک پوری نہیں کرتی، صحت مند غذا نہیں کھاتی اور اپنے لیے بالکل وقت نہیں نکالتی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جلدی تھک جاتی ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہیں اور ان کا موڈ اکثر ہی خراب رہتا ہے۔ تو اس کے لیے حل کیا ہے؟ اس کے لیے حل یہ ہے کہ آپ روزانہ کم از کم 30 منٹ اپنے لیے نکالیں، چاہے وہ چہل قدمی کے لیے ہو، یوگا یا کوئی بھی آپ کی اپنی پسندیدہ ایکٹیویٹی آپ ان 30 منٹ میں کر سکتے ہیں۔ اپنی نیند لازمی پوری کیا کریں، کیونکہ اچھی نیند ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ کبھی کبھار اپنے لیے بھی اچھے کپڑے خریدیں اور تیار ہوں تاکہ آپ خود کو اچھا محسوس کریں۔ نمبر 2 پوائنٹ، ہر وقت شکایتیں کرنا۔ کچھ خواتین میں یہ عادت بہت بری ہوتی ہے، وہ ہر وقت شکایتیں کرتی ہیں، جیسے کہ انہیں ہمیشہ زندگی سے شکایت ہوتی ہے، میری زندگی بہت مشکل ہے، مجھے کوئی نہیں سمجھتا یا میری قسمت ہی خراب ہے۔ یہ رویہ نہ صرف انہیں بلکہ ان کے گھر کے ماحول کو بھی منفی بنا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں مثبت سوچ اپنانی چاہیے اور اپنی زندگی کی اچھی پہلوؤں پر، اچھی چیزوں پر توجہ دینا چاہیے۔ روزانہ 3 ایسی چیزیں ہمیں اپنے ایک جرنل بنا کے اس میں لکھنی چاہیے جن کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ شکایت کرنے کے بجائے اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس پر آپ بات کر سکتی ہیں، اس کا حل تلاش کر سکتی ہیں۔ نمبر 3 پوائنٹ، اپنی اہمیت کو نہ سمجھنا۔ کچھ ہاؤس وائف خود کو کمتر سمجھتی ہیں، انہیں لگتا ہے کہ وہ کچھ خاص نہیں کر رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ گھر کو سنبھالنا، بچوں کی تربیت کرنا اور ایک خوشحال خاندان بنانا ایک عظیم کام ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ صرف عورت ہی ہے جو ایک وقت میں بچوں کو بھی سنبھالتی ہے، گھر کو بھی سنبھالتی ہے، گھر کے افراد کی کھانے پینے کا خیال رکھتی ہے، ان کی صحت کا خیال رکھتی ہے، بچوں کی صحت کا خیال رکھتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایک مرد ایک ہی وقت میں گھر کے کام بھی، کھانا پینا بھی، بچوں کی دیکھ بھال بھی، وہ یہ نہیں کر سکتا۔ یہ صرف ایک عورت کی ہی ہمت اور طاقت ہوتی ہے کہ وہ ایک وقت میں یہ سارے کام کر لیتی ہے۔ تو اگر آپ یہ کام کر رہی ہیں تو آپ خود کو سراہیں اور خود کو اپریشیٹ کریں، اپنے کام کی قدر کریں اور خود کو کمزور نہ سمجھیں۔ اگر ممکن ہو تو آپ کوئی اسکل سیکھیں تاکہ آپ اپنی ذات میں مزید کانفیڈنٹ محسوس کر سکیں۔ آپ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے کبھی بھی کمپیئر نہ کریں، کیونکہ ہر کسی کی زندگی ظاہر مختلف ہوتی ہے، ہر کسی کی زندگی کے وسائل بھی مختلف ہوتے ہیں تو ان کے مسائل بھی مختلف ہوتے ہیں، تو لہٰذا اپنی زندگی کو ہمیشہ دوسروں سے کمپیئر مت کیا کریں، اس سے آپ کا سکون خراب ہوگا۔ نمبر 4 پوائنٹ کیا ہے؟ ہر کام خود کرنے کی ضد کرنا۔ بہت سی خواتین سمجھتی ہیں کہ اگر وہ گھر کے کام خود کریں گی تو ہر چیز بہتر ہوگی، لیکن اس کا نتیجہ تھکن اور سٹریس کی صورت میں نکلتا ہے۔ کسی سے مدد لینا کوئی بری بات نہیں، اپنے شوہر اور بچوں کو چھوٹے موٹے کاموں میں آپ شامل کر سکتی ہیں۔ اگر ممکن ہو تو گھر کے کاموں کے لیے کوئی آپ ہیلپر بھی رکھ سکتی ہیں۔ کاموں کو پلان کے ساتھ کریں تاکہ سب کچھ آسان ہو جائے۔ نمبر 5 پوائنٹ، غیر منظم طریقے سے کام کرنا، مطلب کسی بھی کام کو پلان کیے بغیر کرنا۔ اگر آپ پورا دن کام کر رہی ہیں لیکن پھر بھی لگتا ہے کہ کچھ مکمل نہیں ہو رہا تو شاید آپ کا طریقہ غلط ہو سکتا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے کہ آپ اس کے لیے کاموں کی ایک لسٹ بنائیں اور ضروری چیزوں کو پہلے کریں۔ روزانہ ایک شیڈول بنائیں اور اس پر آپ عمل کریں۔ ہر چیز کو وقت پر کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کاموں کا بوجھ کم ہو سکے۔ 6 پوائنٹ، دوسروں کی زندگیوں سے موازنہ کرنا۔ سوشل میڈیا پر دوسروں کی چمکدار زندگی دیکھ کر اکثر خواتین اپنی زندگی کو اداس اور کمتر محسوس کرتی ہیں، حالانکہ حقیقت میں ہر کسی کی زندگی میں چیلنجز ہوتے ہیں، ہر کسی کی زندگی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا کو ضرورت سے زیادہ دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ اپنی زندگی میں جو اچھا ہے ہمیں اس پر فوکس کرنا چاہیے۔
دوسروں کی خوشیوں پر حسد کرنے کے بجائے خوش ہونا چاہیے، کیونکہ ہر کسی کا سفر مختلف ہوتا ہے۔ ہر کسی کی زندگی کے اپنے اپنے امتحان ہوتے ہیں، تو اپنی اپنی آسانیاں بھی ہوتی ہیں۔ نمبر 7 پوائنٹ، حد سے زیادہ کفایت شعاری کرنا۔ بچت اچھی عادت ہے، لیکن اگر آپ صرف پیسے بچانے کے چکر میں اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے بھی محروم ہو رہی ہیں تو یہ اچھی بات نہیں۔ اپنی خوشیوں کے لیے بھی تھوڑے سے پیسے خرچ کریں۔ گھر میں ایسا ماحول رکھیں جہاں سب خوش اور مطمئن ہوں۔ نمبر 8 پوائنٹ، ہر وقت دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرنا۔ ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرنا آپ کو تھکا دے گا، کیونکہ ہر کسی کو خوش رکھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اپنی ضروریات کو کبھی غیر ضروری مت سمجھے، اپنی ضروریات کو بھی اہمیت دینا کہنا سیکھے۔ اگر کوئی کام آپ کو کرنا اچھا نہیں لگ رہا، کسی کی بات اچھی نہیں لگ رہی، آپ نہ کہنا سیکھے اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کیا کریں۔ نمبر 9 پوائنٹ، حد سے زیادہ توقعات رکھنا۔ اگر آپ یہ توقع رکھتی ہیں کہ آپ کے شوہر اور آپ کے بچے آپ ہر وقت آپ کی بات کو سمجھیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ بات چیت کریں ان سے تاکہ غلط فہمیاں دور ہوں۔ اپنی ضروریات کا آپ اظہار کریں، لیکن بیجا ضد نہ کریں۔ نمبر 10 اینڈ دی لاسٹ پوائنٹ از، عبادات اور سکون کے لمحات کو نظر انداز کرنا۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ مصروف زندگی میں اکثر ہم عبادات اور روحانی سکون کو بھول جاتے ہیں، جس سے بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ روزانہ نماز اور دعا کے لیے وقت نکالیں، ذکر اور مثبت سوچ اپنائیں تاکہ دل کو سکون ملے۔ یہ وہ 10 چیزیں تھیں جو ایک ہاؤس وائف کی زندگی کا سکون برباد کر سکتی ہیں۔ اگر آپ ان سے بچنا چاہتی ہیں تو آج ہی اپنے معمولات میں تبدیلی لائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹس میں اپنے رائے ضرور دیں اور مزید مفید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔